ایتھنک بیس پہ بنانا صوبہ خطرناک نہیں ہے ایسے وقت پہ جب ملک کے اندر اتنا ایکسپلوسو ماحول موجود ہے، حالات موجود ہیں؟ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا یہ ہے کہ وہ کمیونٹیز جو سی ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اب فرنٹیئر کا لے لیں، ٹھیک، اس میں 1901 سے لے کے آپ فرنٹیئر کہہ رہے ہیں اس پروونس کو، جی خیبر پختونخوا کو فرنٹیئر کہہ رہے ہیں. وہ ویسے ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ عوام سے ریفرینڈم نہیں کرایا، ٹھیک، عوام کی آواز نہیں تھی. ٹھیک، الیکشن تو ہوئے تھے نا، کون سا الیکشن؟ کسی نے ہمارے ہزارے میں اس کا نام نہیں لیا، نہ ڈیر اسماعیل خان میں، نہ بنو میں. ایک پارٹی کا سلوگن تھا، ایک فیملی کا سلوگن تھا. ٹھیک، اب اس میں اگر دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایتھنکلی اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ہزارے کو دیکھ لیں. ہزارے ایک ہند کو بولنے والا نہیں ہے، اس میں پشتون ٹرائبز بھی ہیں. میں گن دیتا ہوں، ٹھیک، نیچے سے شروع کریں، تارخیری، ٹھیک، مشوانی، یوسف زئی، صحیح، پھر ہے عثمان، پنی، ٹھیک، ترین، دلزاق، جدون، خانخیل، سواتی. ٹھیک ٹھیک، پشتون ایریا. ٹھیک، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا بنے گا سٹرکچر تو پرائمریلی اس کی ڈیفینیشن تو ایتھنک کی ہوگی نا؟ ایتھنک نہیں ہوگی، ہزارہ ہوگا، نام اس کا ہے. اب دیکھیں جغرافیائی ہزارے میں آپ دیکھیں کوئی گاؤں نہیں ہے جس کا نام ہزارہ ہے، کوئی قصبہ نہیں ہے جس کا نام ہزارہ ہے، کوئی شہر نہیں ہے جس کا نام ہزارہ ہے. اگر راولپنڈی ہے تو شہر سے اس کا نام آتا ہے، لاہور ہے تو اس کا شہر سے نام آتا ہے، اگر ملاکنڈ ہے تو شہر سے آتا ہے، اگر بنو ہے تو شہر سے آتا ہے. جو بھی جتنے ضلع ہیں، ڈویژنز ہیں، وہ شہر. ہزارہ ایک خطہ رہا ہے جو جغرافک ہے، ایک طرف دریائے سندھ، دوسری طرف دریائے جہلم، اوپر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور مرگلہ کے پہاڑ. اس کا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی، موجودہ فورن پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں ہکپس ہے. امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا رہے اپس اینڈ ڈاؤن، رولر کوسٹر، ابھی بھی تقریباً اسی طرح. یہ ہے کہ جب کبھی امریکن آئے، پہلے جب ایڈ آئی، میرے والد صاحب خود امریکہ گئے، کیونکہ جب آرمی کے چیف بنے، کمانڈ چیف، تو دیکھا پرانے ٹینک دوسری جنگ عظیم کے پڑے ہوئے جو ہندوستان نے ان کے تقریباً وہ نہیں ان کو رکھنا چاہتے تھے، وہ تقسیم میں جو ہمیں آنا تھا انہوں نے وہ بھیجے. اور اسی طرح گاڑیاں، ایمونیشن، باقی چیزیں، اور خاص کلودنگ بھیجی، تو ایمونیشن ٹینکس وغیرہ نہیں بھیجے کیونکہ کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی تھی. انہوں نے جب کمانڈ چیف بنے تو انہوں نے دیکھا کہ حکومت کے پاس پیسہ ٹکا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس فوج کو اور آرم فورسز کو ری آرگنائز کرنا ہے، اور اثر نو ان کو اکوپمنٹ اور باقی چیزیں دینی. تو امریکہ کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور ترکی کے ساتھ پھر گئے. اس وقت سیٹو اور سینٹو کی بات کر رہے ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے جو ان کے میٹنگز ہوئیں، جنرل اسکندر مرزا ڈیفینس سیکرٹری تھے، اور ان کا ایک امریکن سفیر جو ترکی میں تھا وہ دوست تھا. انہوں نے کہا آپ ترکی میں آئیں، دیکھیں کہ امریکن کس طرح ایڈ دے رہے ہیں اور اکوپمنٹ دے رہے ہیں، فوجی اکوپمنٹ ترکی کو دے رہے ہیں، آپ وہ راستہ اختیار کریں. یہ دونوں گئے، جنرل اسکندر مرزا ڈیفینس سیکرٹری، ایوب خان کمانڈر چیف پاکستان آرمی، ترکی گئے، وہاں دیکھا، ترکوں سے بات کی، امریکنوں سے بات کی، پھر یہ امریکہ گئے، اور اس سے یہ ملٹری ایڈ آنی شروع ہو گئی تھی 53 کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ملٹری ایڈ آنا شروع ہو گئی، لیکن پاکستان نے اپنا سول بیچ دیا. ہندوستان جو ہے نان الائن موومنٹ میں رہ گیا، ہم سیٹو سینٹو کے ممبر بن گئے. اس وقت سے آج تک امریکہ سے جان نہیں چھوٹی. امریکہ جو تھا، ہم کولڈ وار میں بے شک داخل ہوئے، اس سے ہمیں کیا ہوا؟ فائدہ ہوا. فائدہ ہوا. کب؟ آپ کو مفت 65 کی جنگ میں جو ہے ہم پہ انہوں نے وہ کر دیا، سینکشن لگا دی. سنیں، اس وجہ سے ہمیں مفت کے ٹینک ملے، ٹھیک، مفت کی آبدوزیں ملی، اس سے مفت کی بحری جہاز ملے، ٹھیک، مفت 4.5 ڈویژن فوج کھڑی کی جس کی وہ تنخواہ دیتے تھے. ہماری حکومت کچھ تو دے رہے ہوں گے نا ان کو. جی مفت آپ کہہ رہے ہیں؟ مفت نہیں، ہم نے کچھ تو دیا ہے نا. کچھ نہیں دیا. کولڈ وار میں آ گئے، نام بیچ دیا. کون سی کولڈ وار؟ کون سی؟ ہم ادھر جا کے لڑے، سائبیریا میں لڑے. ہم یہاں لڑے؟ کدھر لڑے؟ افغانستان میں بعد میں. وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن آپ نے بنیاد تو رکھ دی. ہاں، یہ فوج تو ادھر نہیں گئی. اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہ ہوتا، کیا ہوا کہ 1951 میں ہندوستان نے اپنی فوج پاکستان کے بارڈر پہ لائی. آپ کو علم ہے کہ کتنے ٹینک اس وقت ہمارے تھے جو چل سکتے تھے؟ 13. ٹھیک، 13 ٹینک صرف چل سکتے تھے. اگر وہ اسلحہ نہ آتا، باقی چیزیں نہ ہوتی، آپ 65 کی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم 65 کی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن سر ہندوستان جو ہے وہ نان الائنڈ رہا، اور اس کے باوجود اس کو ویپن ملے. اور پھر 65 کی جنگ میں جو ہے امریکہ نے ہم پہ بھی سینکشن کیا، ان پہ بھی کر دیا. یہ تو ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. کون سا نان الائنڈ نہرو صاحب رہا جی؟ جب چین کے پہ اوپر نہرو صاحب نے حملہ کرایا نیفا میں،
ٹھیک ہے 62 میں چینیوں نے پٹائی کرا دی ان کی. جنرل کال ان کا بڑا فیوریٹ جنرل ہوتا تھا نہرو صاحب کا, وہ بھاگا, ایچ مین فار ہمسیلف, سرنڈر کیا, بھاگی ان کی فوج پوری. اچھا نہرو صاحب نے کیا کیا, امریکنوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی 12 اسکواڈرن جیٹ فائٹر ہمیں دیں, 2 اسکواڈرن بامرز کے دیں, امریکن پائلٹس کے ساتھ. کہاں ہے نیوٹریلٹی, کہاں کہ وہ جو سے نہیں, لیکن somehow نیم کے لیڈرز رہے, نیم کے اندر انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور ہم سیٹو سینٹو کے بیک بینچر رہے. ان کو آرڈننس فیکٹریز نہیں ملی, ان کو ہتھیار نہیں ملے, ان کو سرویلنس ایکوپمنٹ نہیں ملا. یہی تو آرگومنٹ ہے نا کہ آپ اس کے پاس چلے گئے جو ہمیں شاید سیریس لیتا نہیں ہے, اس نے ہمیں سیکنڈ پرائرٹی رکھا ہے ہندوستان کے بعد. نہیں, ہندوستان کو تو وہ بالکل سمجھتے, وہ تو سمجھتے تھے یہ نوئن لائن والے جہاں شروع کریں, سکارنو صاحب سے انڈونیشیا, پھر نہرو صاحب ہندوستان, نکروما جون سا تھا ادھر کینیا میں, اوپر جون سے نصر ایجپٹ میں, بن بیلا اور یہ جتنے تھے آگے, کیسٹرو صاحب اور یوگوسلاویا میں ٹیٹو. یہ ڈونلڈ لائن کو امریکن یا جو یورپین ملک تھے بالکل سیریس نہیں لیتے تھے. اچھا, لیکن اس کے باوجود لیڈرز کے قتل ہوتے رہ گئے, لیڈرز کی حکومتیں پلٹی گئیں, بہت ساری چیزیں جس سے لگا کہ سی آئی اے نے کرایا ہوگا. لیکن خیر سر, ایک اور آپ نے بات کی 65 کی جنگ کی, کس نے کرائی تھی 65 کی جنگ؟ 65 کی جنگ جو تھی وہ شروع ہوئی آپریشن جبرالٹر جو تھا. کس نے کیا؟ پاکستان نے کیا. پاکستان کی طرف سے ہوا کہ یہ بالکل خاموشی ہے اور وہاں کوئی نہ کوئی چیز ابھرنی چاہیے. جو لوگ یہاں سے بھیجے انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہاں کی لیڈرشپ جو سی ہے کچھ تو گرفتار ہے, اور جو عام عوام ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ آئیں, اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں خود آ کے لڑیں, کیونکہ فضا نہیں ہے. پھر کیوں الاؤ کیا آپ کے والد صاحب نے اس کو؟ ادھر سے کیا ہوا کہ اس کا انچارج بھٹو, ساتھ اختر ملک 12 کور انچارج آپریشن جبرالٹر کے یہ لوگ سویلین ہوتے ہوئے. سویلین کیوں؟ اس لیے کہ مقرر کیے گئے تھے, سیل کریٹ کیا گیا تھا. انہوں نے پھر کہا کہ جی وہاں بڑی اچھی فضا ہے, ہم جائیں گے. یہاں سے تقریباً 4000 آدمی انفلٹریٹ کر کے گئے, اور اچھے لڑے چاندے, لیکن 4000 آدمیوں سے آپ کشمیر نہیں لے سکتے ہیں جو صرف رائفل اور ایک برین گن اٹھا کے یا گرنیڈ اٹھا کے لے جائیں. وہ چیز کیا ہوئی کہ آہستہ سے بڑھ گئی. بڑھنا یہ ہوا کہ حاجی پیر پاس بھی انہوں نے لے لیا, انہوں نے پیر صاحبہ کا درہ جو ان سے وہ بھی لے لیا. انہوں نے یہ علاقے جتنے لوگ گئے تھے ان کے روٹس جہاں سے داخل ہوئے وہ بند کر دیے, ان کو نکالنے کے لیے یا پریشر ریلیز کرنے کے لیے. اور دیکھا انہوں نے کہ شاید یہ اور بڑھ جائے. ہندوستان نے پھر انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لاہور, سیالکوٹ, ان علاقوں سیالکوٹ وغیرہ پہ اٹیک کر دیا. سر مجھے بتایا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک, اس کے بعد آتے ہیں. خواتین حضرات جائیے گا نہیں, ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آئے اور بات کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. جی بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم گوہر ایوب خان صاحب سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بھی. سر اب تھوڑی سی آج کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کی. آپ کہتے ہیں مایوس کن ہے یا بہت سارے ہمارے پرابلمز ہیں. کیا کیا پرابلمز ہیں؟ امریکہ کو جو منانا چاہیے تھا کہ جی ڈرون حملے نہ کریں, وہ ہو رہے ہیں, پھر بھی کیا کریں اس کا؟ میں ڈرون حملوں پہ آتا ہوں, لیکن کیونکہ 65 کی آپ نے بات کی, اور ہندوستان میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہے گا ہندوستان ناکامیاب ہوا. پاکستان میں بہت ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں شکست ہوئی. لیکن آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو ہندوستان کے 200 ٹینک مارے گئے, ڈسٹرائے ہوئے, ان کے 35 ہوائی جہاز گرائے گئے, ان کے 2734 جوان جو ان سے ہیں وہ مارے گئے, 8444 ان کے زخمی ہوئے, 1507 ان کے مسنگ, مطلب پتہ نہیں کدھر چلے گئے, بگوڑے ہو گئے, مارے گئے, پکڑے گئے. اس کے برعکس پاکستان کے 132 ٹینک ڈسٹرائے ہوئے, 19 جہاز ڈسٹرائے, اور 3200 شہید اور زخمی ہوئے. اس سے آپ دیکھ لیں. Is it about number game? نا نمبر گیم دیکھیں. ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں نا, اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ان کا علاقہ بھی زیادہ نہیں, لیکن پھر آپ کے والد صاحب نے تاشقند میں معاہدہ کیوں کیا؟ ہم تو جیت رہے تھے, پھر شاید ہم جیت جاتے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر وہ امریکن ہتھیار ہمارے پاس نہ ہوتے نا تو کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی پڑتی. وہ 17 دن بھی جو گئے وہ اس ہتھیار کے ساتھ گیا. اس کے آگے ہمارے ٹینکوں کے ایمونیشن, ہمارے توپوں کا ایمونیشن ختم ہو رہا تھا. اور یہ چیز ہندوستان کی طرف ہو رہی تھی کہ وہ ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتے تھے. ان کے بھی ٹینک باہر سے منگائے ہوئے, ان کے جہاز باہر سے منگائے ہوئے, ان کا ایمونیشن اندر بن رہا تھا جس طرح ہمارا تھوڑا بن رہا ہے, لیکن مین چیزیں باہر سے. تاشقند جو آپ کہتے ہیں, اگر آپ تاشقند کی بات کرتے, میں فوٹو لے آتا. تاشقند کا جس وقت دستخط ہو رہا تھا, دائیں طرف بھٹو صاحب بیٹھے تھے, بائیں طرف ان کے شہاب الدین جو انفارمیشن منسٹر بیٹھے تھے, پیچھے عزیز احمد سیکرٹری تھا, اظہر خان اس کے پیچھے. اور اندازہ کریں کہ بھٹو صاحب تعلیم میں جا رہے تھے جب یہ سائن ہوا.
ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے کے میموائرز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو ساتھ اور لوگ تھے وہ کہتے تھے بھٹو صاحب نالاں تھے, ناراض تھے, اور اس کے بعد انہوں نے آواز بھی اٹھائی. نہیں, تالی کس لیے بجا رہے تھے؟ مکھی تو نہیں مار رہے تھے اس وقت. چلے مکھی نہیں مار رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی مکھی جاری مارو اس کو. صحیح ہے, چلے وہ صحیح ہے. لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب کے زمانے سے جو ملٹری ٹیک اوور شروع ہوئے, جو فارن پالیسی بنی, وہ اس کو چینج کیسے کیا جائے, اس میں مختلف چینجز کیسے لائے جائے. یہ اس طرح ہے, یہ ہوتی ہے سویلین حکومت کی کمزوری اور کبھی ناکامیابی. جنرل اسکندر مرزا جو پریزیڈنٹ تھے وہ کافی عرصے سے, جب ترکی کے وزیر اعظم 58 میں جون میں آئے پاکستان, تو انہوں کہتے یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کچھ کرو. تو اس وقت کے صدر جنرل اسکندر مرزا نے کہا میں سوچ رہا ہوں وہ پیٹرن جو ترکی میں ہے. امریکن سفیر اور برطانیہ کے سفیر کو 25, 26, 27 سپتمبر 58 کو انہوں نے کہا کہ میں تبدیلی لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر 58 کا مارشل لاء لگا, وہ جنرل اسکندر مرزا نے 56 کا آئین ایبروگیٹ کیا, ختم کیا, اور 7 مارشل لاء جنرل اسکندر مرزا نے لگایا. جس سے آپ پوچھیں وہ کہیں ایوب خان نے لگایا. ایوب خان صاحب نے اپنی کتاب میں فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں اس کو ریولوشن کہا ہے. سر سنیں, وہ بات کا تھا کیونکہ صدر جنرل اسکندر مرزا نے ان کو ہٹا دیا تو اس وقت ریولوشن وہ بعد میں ہوا. نہیں, پہلے سے تھا. اب یہ ہے کہ اگر ایوب خان نہ ہوتا, کوئی اور جنرل ہو جاتا, جنرل اعظم ہو جاتا, یا اس میں باقی جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ وہ اگر ہوتے کمانڈ چیف, تو وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن جاتے. تو فرسٹ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو عموماً لوگ کہتے ہیں وہ 7 اکتوبر 58 کا پروکلمیشن جو 3 ورقوں کا ہے, جو برا بلا جنرل اسکندر مرزا نے پولیٹیشنز کو کہا ہے, یہاں تک کہا ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں جائیں, ملک چھوڑ کے جائیں, اگر نہیں ہے تو وہ انہوں نے لگایا. لیکن پھر بھی ٹرکش ماڈل آپ کہتے ہیں, ٹرکش ماڈل کے اندر آپ کے والد بھی بلیو کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. پھر کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ He could have said no. ہندوستان میں بھی بہت ساری پرووکیشن ہوئی, بے شمار اور ملکوں میں ہوئی, کہا گیا ٹیک اوور کر لو, نہیں کیا. نہیں, آرمی نے ٹیک اوور تو نہیں کیا. آرمی بلائی گئی تھی, استعمال ہوئی نا. وہ آتی ہے انڈر کس کے نیچے آتی ہے؟ انڈر دا پریزیڈنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. انڈر دا ڈیفینس سیکرٹری آتی ہے. تو وہ اس کے پہ تھا. جس طرح میں نے کہا ایوب خان نہ ہوتا, جنرل اعظم خان ہوتا, یا جنرل شیخ ہوتے, یا جنرل برکی ہوتا, یا جنرل حبیب اللہ خان ہوتے, یا کوئی بھی ہوتا. کمانڈر ان چیف کے بغیر بھی ہو سکتا تھا یہ سب. کمانڈ چیف کے بغیر جنرل اکبر نے کوشش کی تھی. اچھا, ناکام ہو گئے. وہ جو جس کو پنڈی کانسپریسی کیس کہتے ہیں,